اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رزق کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے دو واقعات شیئر کروں گا۔ اللہ نے جو رزق کی تقسیم کا معاملہ رکھا ہے، اللہ نے یہ جو درجہ بندی رکھی ہے رزق کے معاملے میں، اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لیے اللہ کسی کو زیادہ کسی کو کم، یعنی یہ پوری جو چین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں ہر آدمی ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ امیر ترین آدمی بھی اکیلے سفر نہیں کر سکتا، اسے بھی ضرورت ہے ان لوگوں کی کہ جو اسے مدد کر سکیں۔ اسی طرح بالکل غریب آدمی بھی اکیلے سفر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات کا رزق کا سسٹم بنایا ہے، اس نظام کے اندر بڑی حکمت ہے تاکہ یہ پورا نظام اسموتھ انداز میں چل سکے۔ اب میں آج آپ کے ساتھ بہت مختصر طور پہ دو چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ ایک روایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ایک حدیث میں، جو کہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے باغ کے سامنے کھڑا بادلوں کو دیکھتا ہے اور اسے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ بادل انشاءاللہ میرے باغ پر آ کر برسیں گے، میری فصل پر آ کر برسیں گے، میری زمین پر آ کر برسیں گے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بادل اس کی زمین کو پاس کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں بادلوں کے پیچھے جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ بادل کہاں جا کر برستے ہیں۔ وہ بادل جس شخص کی زمین پر جا کر برستے ہیں تو وہ شخص جا کر اس فرد سے ملتا ہے اور اسے پورا واقعہ سناتا ہے، اور واقعہ سنانے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان بادلوں نے میری زمین پر برسنے کا فیصلہ نہیں کیا اور تیری زمین کی طرف بڑھتے رہے اور یہاں آ کر برسے۔ تو اس شخص نے ایک بڑی اہم بات کہی۔ اس نے کہا دیکھو، میں اس فصل سے جو مال کماتا ہوں اس مال کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کے نام پر خرچ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اس زمین پر دوبارہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے رکھتا ہوں۔ اس شخص کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل راز یہ ہے کہ اس نے اپنے کاروبار میں اللہ کو شامل کر لیا ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ کا فضل اور کرم اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرا بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ترمذی میں نقل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مدینے سے باہر رہتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مدینہ آ گیا۔ مدینہ میں اس کا بڑا بھائی رہتا تھا۔ یہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ غریب تھا، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ یہ بڑا بھائی جو تھا یہ ویل آف تھا، اس کے پاس مال تھا، گھر تھا، کاروبار تھا۔ بڑا بھائی ایگری ہو گیا کہ تم آ کر میرے پاس رہو اور تم جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارو۔ شیطان نے کچھ عرصے کے بعد اس بڑے بھائی کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالا کہ یہ تیرا چھوٹا بھائی تجھ سے سارے فائدے اٹھا رہا ہے اور تیرا کوئی کام نہیں کرتا، آتا ہے اور روٹی کھاتا ہے اور یہاں سوتا ہے، سب چیزیں تیری استعمال کرتا ہے، لیکن تیری کوئی مدد اور ہیلپ نہیں کرتا۔ بڑے بھائی نے ایک دن اپنے چھوٹے بھائی سے یہ شکایت کی، یہ شکوہ کیا کہ تو میرے پاس آتا ہے، رہتا ہے، میرے گھر کو استعمال کرتا ہے، میری چھت کو استعمال کرتا ہے، میرے کھانے کو استعمال کرتا ہے، لیکن تو میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، میری میری میری، مائے مائے مائے، کیا کتنا ریپیٹیشن ہے۔ اور بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کروں گا۔ اور وہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ یہ جو آپ کا شاگرد ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ میرا گھر استعمال کرتا ہے، میرا کھانا کھاتا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، میرے بستر کو استعمال کرتا ہے، اور یہ میری کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ میں اسے جواب دیا۔ 3 الفاظ میں آپ نے وہ جواب دیا کہ جو رزق کی حقیقت کو ہمیں سمجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لعلک ترزق من اجرہ۔ آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جو تجھے رزق دیا ہے شاید وہ تیرے بھائی ہی کی وجہ سے دیا ہے، تاکہ تجھے اللہ نے رزق دیا ہے تاکہ تو اپنے بھائی کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، اس کی مدد کر سکے۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے غریب رشتہ داروں کی وجہ سے دیتا ہے۔ دیکھیں، رزق کی تقسیم میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ اگر مجھے دیا ہے تو اس رزق میں اللہ نے اوروں کا حصہ رکھا ہے۔ تو یہ مال میرا نہیں ہے،
یعنی اللہ قرآن میں بھی بات کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس مال کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی مال حقیقت میں میرا نہیں ہے، تو میں اسے اگر خرچ کرتا ہوں تو یہ تو اللہ نے مجھے ایک اعزاز دیا ہے، یہ ایک آنر دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد میرے ذریعے سے کراتا ہے، یہ ایک امانت ہے میرے پاس کہ جو امانت مجھے لوگوں کو پہنچانی ہے۔